بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میں میاں حاجی نذیر فیضی یوٹیوب چینل والے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا موضوع انسانی رشتے اور مذہبی رشتوں میں فرق۔ انسانی رشتے اور مذہبی رشتوں میں فرق۔ یہ میں بہت سوچ بچار کر کے بہت افسوس کے ساتھ یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا میں پاکستان کے علاوہ باقی دنیا میں بھی بہت اہل علم، اہل دانشور، بہت سمجھدار لوگ، بہت تعلیم رکھنے والے اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ جو دوگلی پالیسی ہے، یہ کیوں ہے؟ میرا سوال یہ ہے۔ اب میں وضاحت کرتا ہوں کہ دوگلی پالیسی میں کس کو مینشن کر رہا ہوں۔ پہلے تو میں یہ جو یورپ والے ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں۔ یہ امریکہ والے یا جیسے اب رشیا نے کیا، اتنا ظلم، اتنی انسانیت کی تباہی۔ امریکہ نے عراق میں کتنی تباہی کی، عراق کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد لیبیا میں اس کو بھی تباہ کر دیا، جہاں اب خانہ جنگی جاری ہے۔ مصر کو تباہ کر دیا۔ اچھا، اس کا ایک طریقہ ہے انگریز کا کہ پہلے وہ تباہ کرتا ہے، اس کو ڈیمیج کرتا ہے، اس کی نسل برباد کرتا ہے اور اس کی پھر خدمت کے لیے آ جاتا ہے۔ پھر جب کہیں کوئی آفت آ جائے تو وہ ہیلپ کے لیے آ جاتا ہے۔ یہ دوگلی پالیسی جو ہے، اس کا کوئی مقصد مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ یہ کون سی نیکی ہے اور کون سی انسانی ہمدردی ہے اور کون سی مخلوق خدا سے پیار ہے، یا مخلوق کے خلاف دکھ کے وقت مخلوق کے خلاف خود ہی دکھ پہنچانا ہے اور خود ہی اس کی ہمدردی کے لیے آ جانا ہے۔ تو یہ دوگلی پالیسی جو ہے نا، یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا ہے۔ اب رہی بات انسانیت، انسانی رشتے، سب جتنی انسانی مخلوق ہے ان کا ماں باپ ایک ہے۔ بابا آدم علیہ السلام، اماں حوا، یہ ان کے والدین ہیں۔ ساری مخلوق ہے، جتنی مخلوق ہے انسانی، ہم اس بیس پہ، اس بنیاد پہ ہم تو سارے بھائی بھائی ہو گئے، ہم تو آپس میں ایک ہیں، ہم سب انسانی رشتے میں منسلک ہیں۔ تو پھر یہ تفرقہ بازی، اب جوں پیغمبر، انبیاء کرام، جو معاشرے بنے، اقوام بنی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان پیغمبروں کو بھیجا گیا تاکہ وہ اپنی امت کو، اپنی قوم کو سیدھا راہ دکھائیں۔ اب جتنے پیغمبر آئے، جتنے انبیاء کرام آئے، جتنے اللہ کے بھیجے ہوئے انسان آئے،
انہوں نے سب نے سیدھی راہ دکھائی، کسی نے برائی کو اچھائی نہیں کہا، کسی نے اچھائی کو برائی نہیں کہا، سب نے برائی کو برائی کہا ہے اپنی امت کو رائے راست پر لانے کے لیے۔ تو یہ تو ہو گیا نا مذہب جی، کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کا اپنا ایک مذہب ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کا اپنا مذہب ہو گیا، اس سے پہلے کوئی اور انبیاء کرام آئے تو ان کا اپنا مذہب۔ اب مذہب تو ایک ہی بات کہہ رہا ہے، مذہب تو جتنے تمام دنیا میں آج تک موجود ہیں وہ سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہر آدمی، ہر قوم، ہر معاشرہ اس کو برائی کو، انبیاء کرام نے، پیغمبروں نے برائی کو برائی کہا ہے اور برائی سے روکا ہے۔ اسی طرح اچھائی نیکی کرنے والوں کو کہا کہ ہاں جی یہ اچھا راستہ ہے، یہ آپ اختیار کریں۔ تو یہ سلسلہ تو سب کا سیم چلتا آ رہا ہے۔ اب اس میں یہ فرقہ بازی جو ہے یہ کیوں ہے؟ اس میں یہ اندرلے خانے میں ایک دوسرے سے دشمنی اور دوسرے کے ساتھ تعصب بازی، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان کے لوگ جو ہیں وہ ان میں کیا سینس نہیں ہے، ان میں سوچنے کی حس نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ جو انسانی رشتہ ہے جو کہ ہونا چاہیے کہ ہم سب انسان ایک ہیں، ہم سب انسان بھائی بھائی ہیں، ہمارے والدین ایک ہیں، ہمارے پیدا کرنے والا، ہمیں بنانا والا اللہ ایک ہے، تو پھر یہ فرق کیوں؟ یہ جو اتنا ڈیفرنس ہوا ہے یا ہو گیا ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ اسی طرح آپس پہ آپ اب آ جائیں مذہب کی طرف، مذہبی رشتے۔ اب مذہبی رشتوں میں بھی اسی طرح ہی ہے، قول اور فعل میں تضاد ہے، ہم اپنے مذہب کی طرف آتے ہیں، دین اسلامی مذہب کی طرف آتے ہیں تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ یہ ہے جی اہل سنت ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ فلاں ہے، یہ شیعہ صاحب ہے، یہ مومن بھائی ہیں، یہ اپنا مدنی والے ہیں، یہ لبیک والے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ یہ امتیاز، یہ تفرقہ بازی۔ دیکھیں بات بہت آسان نظر آ رہی ہے کہ سب کا اللہ ایک ہے، سب کا خانہ کعبہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے، سب کا نبی ایک ہے، تو سب اس کو ہی ماننے والے ہیں، تو یہ فرق کیوں بھائی؟ یہ جو آپ نے فرق بنا لیا ہوا ہے یہ کیوں؟ یہ قوم کو جو آپ نے تقسیم کیا ہوا ہے کہ بھئی ایسے نہیں کرنا یہ وہابی ہوتے ہیں، ایسے نہیں کرنا یہ سنی ہوتے ہیں، واٹ از دس؟ تو یہ اصل میں جو بات سمجھ آتی ہے کہ جس طرح سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگوں میں سب کا پرپس ایک ہے کہ ڈیموکریسی چاہیے۔ کیا پی ٹی آئی نہیں چاہتی کہ ڈیموکریسی چاہیے؟ کیا مسلم لیگ نہیں چاہتی کہ ڈیموکریسی چاہیے؟ کیا تیسری جماعت اسلامی نہیں چاہتی کہ جمہوریت چاہیے؟ اب سارے جمہوریت لانے والے ہیں، ایک معاملے پہ، ایک بات پہ سب ایگری ہیں۔ تو یہ جو تفرقہ بازی، پارٹی بازی ہے، یہ کیوں؟ یہ پارٹی بازی لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے اور تقسیم کر کے اپنی چدراہٹ قائم کرنے کے لیے۔ وہ بے شک اپنا سیاسی پلیٹ فارم کو چلے جائیں، ادھر بھی ایسے ہی ہے، اپنی چدراہ بنانے کے لیے یہ جی پی ٹی آئی ہے، یہ مسلم لیگ ہے۔ بھائی پرپس تو سب کا ایک ہے کہ جمہوریت چلانی ہے، تبھی جمہوریت چلانی ہے تو مل کے کیوں نہیں چلاتے؟ یہ لوگوں کو تقسیم کیوں کیا ہوا ہے؟ جبکہ پرپس آپ کا ایک ہے، آپ کا قبلہ ایک ہے، تو آپ پھر الگ الگ کیوں ہیں؟ تو یہ اونلی مقصد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اس میں صرف آپ کو دولت کا ہے جی، کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ بنے گی تو ہم پیسے اکٹھے کریں گے اور چدراہٹ قائم کریں گے، اسی طرح دوسری پارٹی ہے، اسی طرح تیسری پارٹی ہے، اس طرح۔ اب مذہب کی طرف یہ اس طرح ہی ہے کہ اپنی چدراہٹ قائم کرنی ہے۔
مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مقصد ایک ہے، ایک قرآن ہے، ایک نبی ہے، ایک قبلہ ہے، تو راستے علیحدہ علیحدہ کیوں ہوئے؟ تو خدا را میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں اپنی عوام کو بھی یہ بات آگاہ کرتا ہوں کہ اے لوگوں، اے دوستوں، اے میرے بھائیوں، یہ آپ ذرا غور کریں کہ یہ جو تفرقہ ہوا ڈالا گیا ہے عوام میں، یہ جو عوام کی تقسیم کی گئی ہے، یہ کیوں کی گئی ہوئی ہے؟ یہ کیا مقصد اس میں حاصل ہے؟ ماں سوائے وہی بات کہ یا چودراہٹ چاہیے یا پیسے چاہیے۔ اب دیکھیں جو مذہبی پارٹیاں ہیں، مطلب ان کے پاس بھی جو ان کی جماعت کا جو ہے نا سربراہ، جیسے جمعیت علماء اسلام ہے، اب کہ اس کے سربراہ ہے مولانا فضل الرحمان، اس کے بعد بھی اتنی لمبی لینڈ کروزر ہے، اس کے ساتھ بھی اس کے اپنا باڈی سیفٹی والے لوگ، محافظ دستہ، تو یہ اسلحے لے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ تو برائے مہربانی میں اپنی عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان کی باتوں میں نہ آیا کریں، آپ سوچیں۔ دیکھیں، ایک میں اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک غیر مذہب آدمی، وہ ہندو کہہ لیں یا کرسچن کہہ لیں، وہ ایک غیر مذہب آدمی کسی دوست کے ساتھ اس کو اس کا کردار دیکھ کے، اس کا بیہیو دیکھ کے اس کو پسند آیا، تو اس نے کہا بھائی مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لو، کہ اسلام جو ہے یہ مذہب بہت اچھا ہے، یہ سچا مذہب ہے اور یہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب اس نے کہا بھائی مجھے بھی جو ہے نا کلمہ پڑھا دو اور مسلمان کر لو۔ اچھا جی، وہ بات اس کا دوست مسلمان جو تھا وہ بہت خوش ہوا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے بہرحال کسی عالم کے پاس لے گئے، کلمہ پڑھایا اور مسلمان اس نے اقرار کر لیا۔ اب جب وہ آگے آیا تو آگے ایک چوراہا آ گیا۔ چوراہے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک کونے میں جماعت اس کا بورڈ لگا ہوا ہے اہل حدیث والوں کا، دوسری جو کونے میں دیکھتا ہے تو اہل سنت والوں کا، تیسری میں دیکھتا ہے تو اہل تشیع والوں کا، چوتھی میں دیکھتا ہے تو وہ مدلی والے یا لبیک والے آ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ دیکھتا ہے، وہ پریشان ہو گیا کہ اب میں کدھر جاؤں؟ یہ چار رستے چاروں طرف جا رہے ہیں، وہ اپنا نشان دیا ہوا ہے کہ ہماری طرف آؤ، دوسرے نے اپنا نشان دیا ہوا ہے کہ ہماری طرف آؤ، قصہ مختصر کے سب نے اسی طرح طریقہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ اب میں کیا کروں؟ اسلام تو اس نے قبول کر لیا، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا دین سچا ہے، ہمارا دین سب سے اچھا ہے، ہمارا نبی پاک سب سے رحمت العالمین ہیں اور آخر زمان نبی ہیں اور سب سے ماشاءاللہ سینئر ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس اپنے اچھے پاک نبی کی امت میں شامل ہوئے۔ تو اب دیکھنا وہ آدمی جو ہے نا وہ پریشان ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ یار میں کیا کروں؟ اس کے اہل حدیث والوں کے پاس جاؤں، اہل سنت والے پاس کے جاؤں، اہل تشیع کے پاس جاؤں، یا باقی جو چوتھا گروپ ہے اس کے پاس جاؤں؟ وہ تو پریشان ہو گیا۔ اب وہ کیا کہتا ہے، وہ اپنے دوست کو کہتا ہے جو مسلمان تھا، اس کہتا ہے یار میں جہاں سے تھا نا تیری مہربانی مجھے وہاں واپس چھوڑ آؤ، کیونکہ اس جھگڑے میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ یہ کون، یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں۔ تو خدا را میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں اپیل کرتا ہوں، جو میرے دوست میرے مسلمان بھائی ہیں، جو عوام رعایا تقسیم ہو چکی ہے سیاسی طور پہ اور مذہبی طور پہ، تو وہ ان سے جان چھڑائیں اور صرف مسلمان رہیں۔ مسلمان ہونا، حقیقی مسلمان ہونا بڑی بات ہے، اور اس سے بڑھ کر انسان ہونا اور بڑی بات ہے کہ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تھینک یو جی، جو لوگ پسند کریں اس پر کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔